یہ ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ 70 جہاز کسی ایک جہاز کو ہٹ نہ کر سکیں، یہ کبھی نہیں ہوتا، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان کے سارے نشانے خطا اور ہمارے سارے نشانے صحیح، اور ان کے کتنے جہاز تباہ اور یہ سارے صحیح سلامت واپس، یہ اس اللہ نے کیا ہے، اللہ کی قسم اللہ نے کیا ہے۔ اتنا سا تو جہاز ہوتا ہے، چاروں طرف سے گولیاں آ رہی ہیں، کیوں نہیں لگ رہی؟ کون روک رہا ہے؟ اللہ۔ تو بھائیو، شکرانے کے نفل پڑھو اور صدقہ کرو اور دعائیں کرو اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرو، اس کی فرما برداری میں جھکو تاکہ اللہ کی مدد۔ ابھی تو ہم اتنے غافل ہیں اور اتنے گناہوں میں پورا ملک برباد ہے، اور پھر اللہ نے یہ کر کے دکھا دیا، تو جب ہم اس کی مان کے چلیں گے تو پھر کیسی مدد آئے گی؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت سے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ ہمارے اقبال نے کہا تھا، ہم نے تو فضائے بدر پیدا ہی نہیں کی اور فرشتوں کی قطار اندر قطار آ گئے، سارے جہاز سلامت آ جائے۔ تاریخ کا معجزہ ہے یہ تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں فتح مکہ پر، جب آپ فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ کس طرح داخل ہوئے، اور قرآن دوسری جگہ کیا کہتا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ لوگ جب شہروں کو فتح کرتے ہیں تو انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وکذلک یفعلون، اور یہی بادشاہوں کی تاریخ ہے، بغیر کسی اس میں انقطاع کے۔ بامیان افغانستان کا ایک شہر ہے، چنگیز خان نے اس پر حملہ کیا تو اس کے تیسرے نمبر کا بیٹا چغتائی، اس کا بڑا بیٹا جوجی، دوسرا عقدائی، تیسرا چغتائی اور چوتھا طولوئی۔ تو چغتائی کا بیٹا قتل ہو گیا جنگ میں، پوتا۔ اس وقت چنگیز خان خیمے میں تھا اور فوج لڑ رہی تھی۔ جب اس کی لاش لائی گئی تو وہ خود اٹھا اور قلعے کی دیوار چڑھ کے انہوں نے حکم دیا کہ بامیان میں جو بھی زندہ ہے، انسان ہے، جانور ہے، سب ذبح کر دو۔ تو وہاں صرف انسان نہیں اس نے ذبح کی، کتے، بلے، گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، مرغیاں تک انہوں نے ذبح کر دی اس کے انتقام میں۔ تو یہ رہی ہے سنت دنیا کے بادشاہوں کی۔ تو جس دن ہمارے نبی ہجرت فرما رہے تھے، یکم ربیع الاول اور 14 ہجری پیر کا دن، تو آپ غار ثور سے نکلے تہجد کے وقت، تو آپ نے مکے کی طرف دیکھا تو کہیں کہیں چراغوں کی لو تھی، ہلکی پھلکی مدھم روشنی۔ تو آپ نے اسے دیکھا اور کہا، یا مکہ تو ما اطیبک من بلد و احبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب تھا اور تو کتنا خوشبودار پاکیزہ تھا۔ لولا ان قومی اخرجون منکی
لما سکنت غیرک، میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ سبحان، اس وقت یہ آیت اتری، کیونکہ وطن چھوڑنا جب نبی پہ اتنا صدمہ ہے، تو جنہوں نے گھر چھوڑے ہجرت کے وقت ان پہ کیا بیتی ہوگی، یہ تو نبی کے جذبات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پہ قرآن اتارا ہے آپ کو عزت سے واپس لائے گا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 3 آدمی قریش کے ڈر سے غار میں چھپے ہوئے ہیں، 3 راتیں 2 دن، پھر ایک راہبر منگواتے ہیں، پھر راستے بدلتے ہیں، وہ چپ کے مدینہ پہنچتے ہیں، تو خیال تو آتا ہے کہ یہ وَأَنَّا يَكُونُ، یہ کیسے ہوگا؟ تو 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے، میں صرف ایک مخصوص چیز بتانا چاہتا ہوں، اس لیے ساری تفصیل نہیں بتاؤں گا، آپ نے 10 رمضان کو مکہ سے کوچ کیا 10,000 کے لشکر کے ساتھ۔ رمضان کے دن تھے، جب آپ عصفان پہنچے تو آپ نے پانی منگوایا اور سب کے سامنے روزہ افطار کیا، روزہ توڑ دیا۔ تو سب نے توڑ دیا، کچھ نے نہیں توڑا۔ تو جب لشکر خیمہ زن ہونے لگا اور خیمے گاڑنے لگا تو روزے والے تو گرے پڑے تھے، تو جنہوں نے روزہ کھول دیا تھا انہوں نے سارے اونٹ باندھے، گھوڑے باندھے، خیمے لگائے۔ تو آپ نے فرمایا ذہب المفطرون بالاجور، آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے بہت آگے چلے گئے۔ وہاں سے پھر آپ پہنچے مر الزہران۔ مر الزہران یہ پرانا نام ہے، آج کل اسے وادی فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کوئی عرب عورت نہیں تھی، ایک ترک خاتون تھی، اور ترکی حکومت جب تھی عرب پر تو اس نے یہ سارا علاقہ خرید کے وقف برائے حرم کر دیا تھا، تو اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا وادی فاطمہ۔ تو بدیل بن ورقہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کو کچھ بھنک پڑ گئی تھی کہ لگتا ہے مدینے والے کچھ حرکت میں ہیں، تو جب وہ رات کو نکلے تو 10,000 لشکر آگ کے الاؤ آگیں جل رہی تھیں۔ تو ابو سفیان کہتا ہے یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا؟ تو بدیل کہتا ہے یہ لگتا ہے بنو خزاعہ ہیں۔ کہا بنو خزاعہ کیا پدی کا شوربہ، اتنا بڑا لشکر وہ کہاں سے لائیں گے؟ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خچر پر دلدل پر نکلے کہ کوئی قریش کا آدمی ملے تو انہیں کہوں کہ کوئی اپنا بچاؤ کر لو۔ تو جب وہ قریب آئے تو یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے اندھیرے میں ابو سفیان کی آواز کو پہچانا، کہنے لگے ابا حنظلہ، ایک ان کی کنیت ابا حنظلہ بھی ہے، وہ کہنے لگے ابو الفضل، حضرت عباس کی کنیت آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام فضل ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، کہا رسول اللہ بجیش عرمرم، ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا ہماری جان بچاؤ،
کہا جب میرے ساتھ خچر پہ چڑھ جا، خچر پہ چڑھا لیا۔ جب لشکر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی کہ اللہ خدا کا دشمن قابو آ گیا ہے، نہ کوئی عہد و پیمان ہے، نہ ہم نے اس کو امن دیا ہے، آج میں اپنی تلوار رنگین کروں گا۔ حضرت عباس نے دیکھ لیا کہ عمر بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، انہوں نے خچر کو دوڑا دیا، تو یقیناً انسان اور خچر کی رفتار تو ایک نہیں ہوتی، تو وہ پہلے پہنچ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے۔ ساتھ ہی حضرت عمر آ گئے کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن قابو آ گیا ہے، موقع دیں، یہ سعادت میرے حصے آئے، میں اس کا یہیں سر اڑاتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا میں پناہ دے چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی پناہ وانا نہیں ابو سفیان کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو عمر جو ہم سے پناہ مانگتا ہے ہم پناہ دیتے ہیں۔ بولا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ آخری جنگ جو ہوئی یہاں جلال الدین خوارزم کی اور چنگیز خان کی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی تھی، اٹک سے تھوڑا سا اوپر۔ تو تقدیر ہاری ہوئی تھی، ورنہ جلال الدین جیسے سالار تاریخ میں چند ہی ہوں گے۔ چنگیز بتاتا تو ان کا ایک بچہ کہیں سے پکڑا گیا، تو انہوں نے چنگیز خان کے سامنے پیش کیا، اس نے تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو جب اس نے شکست دیکھی نا جلال الدین نے، تو اس نے پہلے اپنی ماں کو دریائے سندھ میں پھینکا، جگر چاہیے، پھر بیوی کو پھینکا، پھر 2 بچوں کو پھینکا، تو اسے پتہ تھا کہ وہ بہت خراب کریں گے۔ پھر اس نے اپنی زرہ اتاری، اور یہ دریائے سندھ تو مرا ہوا، پیچھے تربیلے ڈیم ہر شے روکی ہوئی، تو یہ تربیلے نو کھولو نا، پھر سوچو دریا سندھ کی بلا ہوئے گا۔ تو وہ اس بلا میں اس نے 30 فٹ کی بلندی سے دریا میں چھلانگ لگا دی گھوڑے کے ساتھ۔ جب چنگیز خان پہنچا تو وہ موجوں سے لڑتا ہوا آگے نکل رہا تھا، تو اس کے سپاہیوں نے تیر چڑھا لیے، کہے نہیں، کیا وہ ماں ہے جس نے یہ سپوت پیدا کیا؟ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں اس کے ساتھ مل کے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لیتا۔ تو اس طرح اس نے اپنا سارا خاندان اپنے ہاتھوں سے شہید کیا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابو سفیان کو انہیں پورا زور لگایا قتل کر دوں، کہا نہیں عمر ہم پناہ دے چکے ہیں۔ تو حضرت عباس کہنے لگے اصل میں یہ بنی عبد مناف سے ہے نا، اس لیے تجھے ہمدردی نہیں، بنو تیم سے ہوتا پھر تو یہ بات نہ کرتا، بنو عدی سے ہوتا تو پھر تو یہ بات نہ کرتا۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو سفیان اللہ کی قسم، نبی کے چچا کا اسلام لانا مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی زیادہ محبوب ہے، چونکہ عباس بھی اسی وقت ہی کلمہ پڑھے تھے، عثفان پہنچ گئے تھے، وہاں جا کے کلمہ پڑھ کے ساتھ آ رہے تھے۔ اس کے اسلام لانے کی میرے نبی کو خوشی زیادہ ہے میرے باپ کی نسبت، تو مجھے تم یہ عصبیت کا طعنہ نہ دو۔ آپ نے کہا چلو اس کو لے جاؤ خیمے میں۔ صبح کی نماز کے لیے ہلچل مچی، اذان ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس کہنے لگا نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ محمد جو بھی کہتا ہے اس کے ساتھ ہی مانتے ہیں، کہاں وہ جان بھی مانگے تو ہتھیلی پہ رکھ کے دے دیتے ہیں۔ کہنے لگا یار عباس ابو الفضل
بڑے بڑے سالار دیکھے ہیں، تیرے بھتیجے جیسا سالار نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا اور تیری کھوپڑی کب کھلے گی، یہ سالار نہیں ہے، یہ رسول ہے۔ تو اگلے دن جب آپ نے مکہ میں فاتحانہ داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے، میں نے وہ جگہ جا کے دیکھی اللہ کے فضل سے جہاں سے پورا لشکر آپ نے گزروایا۔ ایسے دو پہاڑ ہیں، بیچ میں تنگ راستہ ہے، تو آپ نے حضرت عباس سے کہا اس کو پہاڑی کے اوپر کھڑا کرو تاکہ یہ اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھے۔ تو وہ اوپر لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے سب سے پہلے خالد ابن ولید کو بھیجا، ایک دستہ دے کر۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ وہ تو چونکہ تھے نا ذرا خود، تو عباس کہنے لگے یہ خالد بن ولید، اچھا چھوکرا بھی سالار بن گیا، یعنی توبہ توبہ توبہ، ایسا تکبر ایسا تکبر۔ اس کے پیچھے آپ نے حضرت زبیر کو بھیجا لشکر دے کے، انہوں نے تکبیر پڑھی کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ زبیر ہے۔ اچھا تیرا بھانجا زبیر بن عوام؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پیچھے حضرت ابو ذر غفاری کو بھیجا، تو انہوں نے تکبیر پڑھی کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ابو ذر غفاری اور اس کا لشکر، اس کا قبیلہ ہے۔ تو کہنے لگا ہمیں یہ کیوں آ گیا ہم سے لڑنے کے لیے، ہم تو ان کے ساتھ کبھی نہیں لڑے۔ اس کے پیچھے آپ نے معبد خالد جوہنی کو بھیجا، پھر اس کے پیچھے آپ نے نعمان بن مقرن کو بھیجا، پھر ان کے پیچھے صعب بن جسامہ کو بھیجا، ان کے پیچھے ابو واقد اللیثی کو بھیجا، ان کے پیچھے معقل بن سنان کو بھیجا۔ یقین مانو میرے بھائی، پتہ نہیں کب میں نے پڑھا تھا اور آج یہاں آنے تک مجھے ان کے نام یاد نہیں تھے۔ تو ان کو باری 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 ایک لشکر گزرتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، 7 8 9 10، 5000 کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے آگے روانہ کرتے، اور پیچھے 5000 کا لشکر آپ کے ساتھ، اور آپ اس کے درمیان میں، اور جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، جو انصاری خزرج کے قبیلے کے تھے۔ ایک شور اٹھا اور گرد و غبار اٹھا، اور بیچ میں حضرت عمر کی کڑکدار آواز، گھوڑوں کے ہنہناہٹ اور اونٹوں کے بلبلاہٹ پر بھی غالب، وہ صفوں کو درست کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگا اوہ یہ کون ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب ہے۔ اچھا یہ بنو عدی بھی بڑے سردار بن گئے، تو کسی کو خاطر ملنا تھا ہی نہیں، یہ بنو عدی بھی سردار بن گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد بن عبادہ گزرے جھنڈا ہاتھ میں، جو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا، پہلے تو صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے گزر رہے تھے نا، تو انہوں نے اللہ اکبر پھر کہا یا ابا سفیان الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ۔ ابو سفیان آج خون بہانے کا دن ہے، اور آج حرم کے حرمت کو اللہ نے حلال کر دیا۔ حرم میں تو کسی کو قتل نہیں کر سکتے نا، تو اس دن اللہ نے حلال کر دیا۔ تو اتنے میں پیچھے اللہ کے نبی جھنڈے کے پیچھے، آپ کے سیدھے ہاتھ ابو بکر اونٹنی پر، آپ کے الٹے ہاتھ اسید بن حزیر انصاری، اور آپ کے اونٹنی کے ساتھ آپ کے پیچھے اسامہ بن زید۔ اب جب آپ 10,000 کا لشکر لے کے چل رہے ہیں،
اور آگے ان میں کوئی ہمت ہی نہیں ہے، تو آپ کو تو ایسے بیٹھنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، اور ایسے دیکھتے کہ آج پتہ چل گیا قریش کو کہ ہم کون ہیں۔ قربان سے، قربان سے، میں اونٹ پہ بھی چڑھا ہوں، گدھے پہ بھی چڑھا ہوں، گھوڑے تو تھے ہی میرے ابا کے، اس پر تو سواریاں کی ہیں، تو اونٹ پر ویسے ذرا، خچر پہ نہیں چڑھا، کیونکہ خچر میرے والد صاحب کا تھا نہیں، کھوتے گھوڑے اونٹ تھے، تو اس کا پالان ہوتا ہے، تو اس کی یہ ایج اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، یہاں سے ایسے، وہاں سے ایسے، تو میرے نبی کی یہ ٹھوڑی اس ایج کے اوپر ایسے لگی ہوئی تھی، ایسے یوں سر ساتھ لگا ہوا ہے، چونکہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ فاتح نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور آپ کی زبان پہ کیا جاری ہے؟ ہم نے فتح کیا، ہم نے مٹی میں ملا دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، تو ایک اللہ اکیلا وحدہ لا شریک، نصر عبدہ، آج تو نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، آج تو نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، فہزم الاحزاب وحدہ، میں نہیں، میرے صحابہ نے نہیں، تو نے شکست دی قریش کو۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے کہ اللہ میں فتح دے تو ہم تکبر نہیں کرتے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسی وہ واہیات میں نے دیکھی تو نہیں، میں نے سنی ہے کہ وہ انڈیا کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں، مذاق نہیں اڑانا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا، جب اللہ کے نبی پہنچے ابو سفیان کے سامنے، تو ابو سفیان کہنے لگا یا رسول اللہ، نہیں، ابھی تو یا رسول اللہ مانا ہی نہیں تھا، یا محمد الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرم، آج خون بہانے کا دن ہے، آج حرم حلال ہو گیا ہے لڑائی کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا لا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ تو کہنے لگا آپ کا جھنڈے والا تو یہ کہتا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بھی ساتھ تھے لیکن ایسے برابر نہیں تھے، ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ، سعد بن عبادہ بہت گرم مزاج ہے، کہیں اس کی تلوار قریش پہ چل نہ جائے، تو آپ ان سے جھنڈا واپس لیں۔ ایسے موقع پر جھنڈا واپس لینا، تم نے تاریخ پڑھی ہو تو تمہیں پتہ چلے، میں تو جب بیان کرتا ہوں میرے تو ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جھنڈا واپس لیں۔ تو میں قربان جاؤں، آپ کو پتہ تھا سعد بہت غیرت مند ہے، جھنڈا واپس لیا تو بہت اکھڑے گا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے بیٹے قیس بن سعد کو بلایا۔ قیس بن سعد بہت لمبے قد کے تھے، کہنے کہ جاؤ باپ سے کہو جھنڈا تمہیں دے دے۔ اب بیٹے کو دیتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا، تو وہ گیا، یا ابت، ابا جان اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھنڈا مجھے دے دو۔ اب یہ کوئی دنیاوی اعزاز نہیں تھا، یہ اخروی اعزاز تھا کہ میرے ہاتھ میں نبی کا جھنڈا ہے۔ ان کا میں نہیں دیتا، نشانی لے کر آؤ اللہ کے نبی سے، کوئی نشانی وہ بھیجے تو پھر میں جھنڈا تمہیں دوں گا۔ وہ واپس آئے کہ یا رسول اللہ وہ نشانی مانگ رہے ہیں۔ آج کل کے بزرگ یہ برداشت کریں؟ آپ نے پگڑی اتاری اور قیس کو دی کہ یہ لے جا اور اس سے کہو
یہ پگڑی اللہ کے نبی نے نشانی کے طور پر دی۔ تو جب انہوں نے پگڑی کو دیکھا تو ایک دم پھر اس کو چوما اور جھنڈا ان کے حوالے کر دیا۔ اور مزے کی سنو، جس نے ساری زندگی قتل کی کوشش کی، آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اس سے کچھ نہیں کہیں گے، جو حرم شریف کے حرم میں آ جائے گا اس سے کچھ نہیں کہیں گے۔ آج تو ایک زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، جو قرآن کہہ رہا ہے افسدوہا۔ اور آپ اندر آئے، آپ نے طواف کیا اور بلال کو کہا اذان دو اور چھت پہ چڑھ کے دو۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیڑھیاں شروع سے تھیں اندر سے، بلال چھت پہ چڑھے اور اذان شروع کی۔ تو اسید عباد بن اسید کہنے لگے، یہ بنو امیہ میں سے عباس بن اسید بن عاص بن امیہ، کہنے لگے شکر ہے میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے یہ دیکھا ہی نہیں۔ صفوان بن امیہ کہنے لگے سچا ہوتا تو مان ہی لیتا، یہ چار بیٹھے تھے حرم میں۔ سہیل بن عمر کہنے لگے ان ہور کوئی نہیں لبا یہ حبشی تو سوا۔ ابو سفیان آکھن لگا بھائی میں کچھ نہیں آندا، نہیں تا اے پتھر بھی محمد نوں دس جاون گے، اسی کی گلاں کر۔ آپ نے طواف ختم کیا تو اب بعد نہیں عطاب ابن اسید، تو آپ ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، بھائی کیا گپ شپ چل رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں جی ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا عطاب شکر ہے تیرا پیو پہلے ہی مر گیا ہے۔ صفان تینوں حال بھی یقین نہیں آیا؟ سچ آندا تو میں من لیندہ۔ سہیل سے کہا اچھا مینوں کالے تو سوا ہور لبے ہی کوئی نہیں یہ کل میں اذان دیوا۔ اور ابو سفیان تو ڈر کے خاموش رہا بھی کہ پتھر بھی نہ دس دے من، وہ آکھن لگے اسی تینوں ہن سچا نبی من گئے، کیونکہ یہ بات تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم نے آپس میں کی، تو یقیناً تیرا رب بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے طواف کے بعد 2 نفل پڑھے اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرح اس کی چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھ لیے ایسے، ما انا صانع بکم، آج کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ سب کو انتظار تھا، گردنیں اڑیں جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ تو سہیل بن عمر جو بھی کہہ رہے تھے اس کو کالے تو سوا لدہ کوئی نہیں، وہ کہنے لگے کریم ابن کریم، سبحان، آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، مہربان ہیں، مہربان کے بیٹے ہیں۔ 18 برس جس طرح میرے نبی نے گزارے تم نے پڑھے ہو نا، تو پھر میری بات کا وزن تم پر پڑے گا، ورنہ نہیں پڑے گا۔ میں نے پڑھا ہے، میرا کلیجہ پگھلتا ہے چونکہ میں نے تاریخ پڑھی ہے۔ زمین آسمان کی وسعت سے بڑا میرے نبی کا سینہ ہے۔ ایسے ہاتھ، ایک ہاتھ ادھر، ما انا صانع بکم، کریم ابن کریم۔ آپ نے کہا اقول لکم کما قال اخی یوسف لاخوتہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں۔ تسریب کا مطلب ہوتا ہے کہ تہاڈے تے کوئی جرم ثابت ہی کوئی نہیں، کہہ سکتے ہو تو میں نے اے آکھیا، تو میں نے اے آکھیا، تو میں نے اے آکھیا۔
اور یہ جو عدالتوں میں ایک دوسرے کے خلاف کیس کرتے ہیں سارے جھوٹی FIR لکھواتے ہیں. ایک قتل کرتا ہے 10 کے نام لکھتے ہیں, 1 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے 10 لاکھ کی درخواست دیتے ہیں. میرے نبی نے کہا جاؤ تم آزاد ہو. کہ نہیں جی ہم غلام ہیں. سب نے کلمہ پڑھا. چند ایک بدقسمت محروم رہے, سب نے کلمہ پڑھا. مکہ کے زمانے میں آپ نے طلحہ شیبی سے کہا, ان کے ہاتھ میں چابی ہوتی تھی. طلحہ دروازہ بیت اللہ کا کھول دے, میں نے اندر نفل پڑھنا. کہنے کہ تیرے لیے کھولوں گا, تیرے لیے, چل بھاگ. آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جسے چاہوں گا دوں گا. کہنے گا اے خواباں ویکھنیاں چھڑ دے, اے خواباں ویکھنیاں چھڑ دے. اب مکہ فتح ہو گیا. طلحہ غائب, ابو طلحہ چھپ گئے. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اسے ڈھونڈو, اسے چابی لے کر آؤ. تو وہ چھوٹا سا تو مکہ تھا, وہ ایک گھر میں چھپے ہوئے تھے. ان کو پکڑ کے لائے, چابی بھی لائے, اور آ کر حرم شریف میں آپ کے چچا حضرت عباس ساتھ کھڑے تھے. تو حضرت علی نے چابی آ کر دی ہمارے نبی کو. تو آپ کے خاندان کے ذمہ تھا حاجیوں کو زمزم کے کنویں سے پانی پلانا حج کے دنوں میں. یہ بنو ہاشم کی ڈیوٹی تھی, کھانا کھلانا. تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ, پانی پلانا پہلے ہی ہمارے پاس ہے, چابی بھی ہمیں دے دے. یہ تو بڑی معقول بات تھی. اس نے اتنی بےعزتی کی تھی, اور یہ چچا ہیں, اور اپنے گھر میں کوئی دنیاوی عزت نہیں آ رہی, دین کی عزت آ رہی ہے. تو آپ نے حضرت عباس کی بات کو سنا ہی نہیں. آپ نے کہا ابو طلحہ, اور وہ ساری نہ اٹھائے اوپر, چابی آپ کے ہاتھ میں ایسے, سر اٹھاؤ ایسے, خود ہو خالدن طالدن, لے یہ چابی دے رہا ہوں, قیامت تک تیری نسل میں رہے گی. حضرت طلحہ کی اولاد نہیں تھی, تو ان کے بھائی شیبہ, پھر وہ چابی ان کو ملی. شیبہ سے آج تک وہ چابی اس خاندان میں چل رہی. یہ میرے نبی کا فتح پہ اظہار ہے. میں سب سے کہتا ہوں, پوری قوم سے کہتا ہوں, تکبر کا جملہ نہ بولو, عجب کا جملہ نہ بولو. یہ ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ 70 جہاز کسی ایک جہاز کو ہٹ نہ کر سکیں. یہ کبھی نہیں ہوتا, دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ان کے سارے نشانے خطا اور ہمارے سارے نشانے صحیح, اور ان کے کتنے جہاز تباہ اور یہ سارے صحیح سلامت واپس. یہ اس اللہ نے کیا ہے, اللہ کی قسم اللہ نے کیا ہے. اتنا سا تو جہاز ہوتا ہے, چاروں طرف سے گولیاں آ رہی ہیں, کیوں نہیں لگ رہی؟ کون روک رہا ہے؟ اللہ. تو بھائیو, شکرانے کے نفل پڑھو, اور صدقہ کرو, اور دعائیں کرو, اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرو, اس کی فرما برداری میں جھکو, تاکہ اللہ کی مدد. ابھی تو ہم اتنے غافل ہیں, اور اتنے گناہوں میں پورا ملک برباد ہے, اور پھر اللہ نے یہ کر کے دکھا دیا. تو جب ہم اس کی مان کے چلیں گے تو پھر کیسی مدد آئے گی. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت سے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ہمارے اقبال نے کہا تھا, ہم نے تو فضائے بدر پیدا ہی نہیں کی, اور فرشتوں کی قطار اندر قطار آ گئے, سارے جہاز سلامت آ جائے. تاریخ کا معجزہ ہے یہ تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے.
بھائیو شکر ادا کرو، سر جھکاؤ۔ میرے بس میں ہو تو یہ سارے جو بنا رہے ہیں نا ان کے کارٹون، میں سب کے جا کے پاؤں پکڑوں، نہ اللہ کی مدد کو ہم سے دور کرو۔ ہم نہ ظالم ہیں نہ سنگ دل ہیں بطور مسلم، ویسے تو اب سارا کچھ ہے اب، لیکن بطور مسلم نہ اللہ کے نبی نے ہمیں ظلم کی اجازت دی نہ سنگ دلی کی اجازت۔ سنتیں پڑھ